Evet, servis ağrıyım. Anne. Hadi. اللهم صل على Ke puthe lo sana. Tapi kalau nahi, dijual tuh lono. نحمدك Ah, thank you. ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلی آلہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے محرم الحرام کی بابرکت ساعتوں میں بھلوال کی سرزمین پر ہم ذکر شہدائے کربلا کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس عظیم محفل پاک کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں بھلوال کی سرزمین پہ بسنے والے جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع قائدین و کارکنان کو، اور آج کی بزم میں موجود جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، بالخصوص جناب محترم حضرت علامہ شیر محمد فاروقی صاحب، جناب محترم علامہ قاری محمد اقبال گوندل صاحب، جناب محترم ماسٹر مزمل حسین صاحب، اور دیگر تشریف لائے ہوئے جمیع دیوانگان حبیب مکرم، مالک کائنات سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ نماز عشاء کا وقت قریب ہے،
اس لیے گفتگو کا ایک ایک کلمہ آپ کوشش کریں گے بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں گے. یہ بڑے احباب اگر بزرگ بڑے لوگ آگے تشریف لے آئیں، یہ چند ایک لوگ آگے آ جائیں. سامعین محترم، آج کی محفل پاک کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس موضوع پہ غور کریں. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. یعنی شہید ظاہری طور پر تو موت کو گلے لگاتا ہے، لیکن اپنی قوم کو زندہ کر جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے یہی فلسفہ شہادت بیان کیا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں یہی پیغام دیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. رب کائنات فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں، جو لوگ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کو کبھی بھی مردہ تصور بھی نہ کرو، ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کا مردہ ہونا کبھی اپنے ذہن میں بھی نہ لاؤ. بل احیاء، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، رب کائنات کی بارگاہ خاص سے انہیں خاص رزق بھی نصیب ہوتا ہے. چونکہ میں موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس لیے وقت کم ہے، اشارہ یہاں پہ دے رہا ہوں کہ مالک کائنات یہاں پہ ایک استعارہ کو بیان کر رہا ہے. وہ لوگ جو اپنی جانوں کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، اور ظاہراً اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان شہید ہونے والوں کو کبھی مردہ نہ کہو. مردہ کہنا تو دور کی بات، رب فرماتا ہے ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو. وہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اب سامعین سوچیے آگے اس نقطے پر، اور قرآن مجید فرقان حمید کے ان کلمات پہ غور کریں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگیوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے. اب سامعین وہ کیسے زندہ ہیں؟ اب قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو، چونکہ ان کی زندگیاں اتنی عرفہ ہیں، ان کی زندگیاں اتنی اعلیٰ ہیں، ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ان شہداء کی زندگیوں کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اب سامعین جب چھوٹے لوگوں کو کوئی بڑی بات سمجھانی ہو، میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب چھوٹے لوگوں کو کوئی بڑی بات سمجھانی ہو
تو بات سمجھانے والا بتانے والا ایسے جملے بولتا ہے کہ اس کا تو رہن سہن ایسا ہے کہ تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یعنی اظہار تعجب ہوتا ہے. چلے میں بات کو اور سادہ کرتا ہوں. وہ لوگ جو بے گھر ہیں، اللہ ہر کسی کو اپنا گھر عطا فرمائے، لیکن جو بے گھر ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھت نہیں، فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ فٹ پاتھ پہ سونے والے کو رات کو جگا کے کہے کہ وہ شخص جو وقت کا وزیر اعظم ہے اس کے محل میں کیا کیا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جملے بولنا گویا اس کو تعجب کے ساتھ یہ سمجھانا ہے کہ تمہاری زندگی تو گلیوں میں یوں کیڑے مکوڑوں کی طرح گزر رہی ہے، زندگی تو ان کی ہے جو محلات میں رہتے ہیں. تو یہ جملہ تعجب اس بندے کے ذہن میں سوچ پیدا کرتا ہے کہ میں کہاں اور وہ کہاں. بلا تشبیہ و بلا مثال. اب اللہ رب العزت کے کلام پہ غور کریں. کہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دے ان کو مردہ نہ کہو. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے مردہ کہنا تو دور کی بات، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ان کو مردہ تصور بھی نہ کرو، چونکہ ان کی زندگیاں اتنی عرفہ، اتنی اعلیٰ، اتنی پاکیزہ اور اتنی عظیم ہے کہ تم دنیا میں رہ کر ان زندگیوں کا گمان بھی نہیں کر سکتے. اور فوراً انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ زندگی میں تو کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، رزق کا حصول بھی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے آگے یہ اشکال بھی دور کر دیا. میرا رب فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ رب کی بارگاہ میں زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے وہ جیسا رزق چاہتے ہیں رب کائنات انہیں عطا کرتا ہے. مالک کائنات اور شہداء کو رزق عطا کرتا ہے. اب سامعین وہ رزق کیسا ہے؟ ہمارا ذہن کہے گا کہ شاید وہ رزق ہماری طرح آلو گوشت کا سالن روٹی کھاتے ہوں گے. کیا وہ دنیا والوں کی طرح فروٹ لیتے ہوں گے؟ تو سامعین رزق کی بھی کئی اقسام ہیں. اللہ اور اس کے محبوب کے در کی معرفت بھی ایک رزق ہے، در مصطفیٰ کی رسائی بھی ایک رزق ہے. پردوں کا اٹھ جانا اور دیدار مصطفیٰ کا نصیب ہو جانا یہ بھی ایک رزق ہے. اور جلوے نصیب ہو جانا رزق ہے. اور پردوں کا اٹھتا چلے جانا، نقابات کا اٹھتے چلے جانا، یہاں تک کہ سارے کے سارے حجابات کا اٹھ جانا اور رب کائنات کا اپنا جلوہ نصیب ہونا، اللہ کا دیدار نصیب ہو جانا یہ بھی ایک رزق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. اور سامعین محترم، آپ اگر کوئی ذہن میں یہ سوال لائے کہ علامہ صاحب آپ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جانا، تو سامعین جامع ترمذی کو پڑھیں، مسند امام احمد بن حنبل کا مطالعہ کریں، دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کریں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ احد میں آپ کا وصال ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ غم میں تھے، غم کی کیفیت طاری تھی،
میرے حضور نے جب آپ کی کیفیت کو دیکھا تو تاجدار کائنات بلا کے فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ کیا میں بتاؤں کہ اللہ نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آئے ہائے، کیا میں بتاؤں کہ رب کائنات نے آپ کے شہید ہونے والے والد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور بتا دیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادھر تمہارے والد مقام شہادت پہ پہنچے، جلوے اٹھے، رب کائنات کا دیدار نصیب ہو گیا، مالک کائنات کا جلوہ نصیب ہو گیا، اور وہ مقام شہادت کو پا کر رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچے۔ مالک کائنات ان سے کلام کرتا ہے اے میری راہ میں جان دینے والے، اے میرے نام پہ شہید ہونے والے، اے میرے نام پہ اپنا تن من دھن لٹانے والے، اب میری بارگاہ میں پہنچے ہو تو اب بولو کہ میں آپ کو کیا دوں۔ اب غور تو کرے، اللہ اپنے بندے سے خود پوچھتا ہے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ اے جابر بن عبداللہ آپ کے والد محترم رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ جب تیرے راہ میں نے اپنی جان پیش کی، جب تیرے راستے میں نے جام شہادت نوش کیا، تو شہید ہونے کے لمحے جو تیرا دیدار نصیب ہوا تھا، جو تیرا جلوہ نصیب ہوا تھا، اس سے جو لذت ملی، جو سرور ملا، جو کیف ملا، مولا وہ کیف ایسا تھا، وہ سرور ایسا تھا، وہ لذت ایسی تھی، دل کرتا ہے کہ تو پھر زندہ کر، میں پھر تیرے راہ میں شہید ہوں، پھر زندگی عطا کر، پھر تیرے راستے میں شہادت حاصل کروں، مولا تو زندگی دیتا جائے، میں تیرے نام پہ لٹاتا چلا جاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میری راہ میں جان لٹانے والے، یہ تو ہم پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کے ہماری طرف لوٹے گا وہ پلٹ کے دنیا میں نہیں جائے گا، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا پھر میرے پیچھے والوں کو یہ بتا دے کہ میں کس سرور میں ہوں، میں تیری راہ میں جان دے کر کس لذت میں ہوں، میں تیری بارگاہ سے رزق بھی لیتا ہوں، سانسیں بھی لیتا ہوں، وہ زندگی جو دنیا میں تھی اس سے اعلیٰ زندگی مجھے نصیب ہو چکی ہے۔ تو ان کی اس خواہش پر رب کائنات نے سورہ آل عمران کی یہ آیات کریمہ نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ تصور بھی نہ کرو، وہ ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ رب کائنات کے خاص خزانوں سے اسے رزق بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم اس آیہ کریمہ سے جو پہلا نقطہ سمجھ آیا کہ شہید جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ کا دیدار پاتا ہے، اللہ کا دیدار پاتا ہے۔ جب یہ بنیادی پہلا نقطہ سمجھ گئے تو اب آئیے اسی اپنے موضوع کو خاص کرتے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اب شہید خود تو اپنی جان دے کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کا جلوہ پاتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، لیکن اس شہید کی شہادت سے پیچھے قوم کو زندگی اور حیات نصیب ہو جاتی ہے۔ لفظ شہید کے اگر معنی پہ غور کریں تو لفظ شہید کے کئی معنی آپ کو مل جائیں گے۔
लफ्ज़ शहीद का माना हाजिर होना भी है, लफ्ज़ शहीद का माना गवाह होना भी है, लफ्ज़ शहीद का माना मदद करना भी है। लेकिन मैं वक्त बचाते हुए दूसरा माना देता हूं। आज जिस दूसरे माना पे तवज्जो चाहूंगा वो है लफ्ज़ शहीद का दूसरा माना मददगार होना। लफ्ज़ शहीद का दूसरा माना क्या है? मददगार होना। शहीद अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश करके अपनी कौम की मदद करता है। शहीद अपनी जान देकर अपनी कौम की मदद करता है। शहीद अपनी जान को अपनी कौम की खातर, मिल्लत की खातर, मुल्क की खातर, आजादी की खातर अल्लाह के रास्ते में जब पेश कर देता है, वो तो दिन रात लड़ता लड़ता रब के रास्ते में जिहाद करता करता रब को मनाने के लिए, रब को पाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान पेश कर देता है। लेकिन उस शहीद के लहू से ऐसा चिराग जलता है, शहीद खुद तो दुनिया छोड़ जाता है, कौम के लिए दुनिया की जिंदगी आसान कर जाता है। खुद तो वो जाहिरन इस दुनिया को छोड़कर आलमे बरज़ख में गया, कब्र में पहुंचा। वो तो इस दुनिया को छोड़कर रब्बे कायनात के दर पे पहुंचा। उसका इस दुनिया फानी को छोड़ के रब की बारगाह में जाना था। कौम की ऐसी मदद कर गया, एक तो उसके खून से शमा जल गई, पीछे कौम को हयात और जिंदगी नसीब हो गई। फिर ये जिंदगी सिर्फ एक जहद की नहीं, उसने शहादत की सीढ़ी पे कदम रखा। उसके पीछे कौम के लिए, मिल्लत के लिए, वतन के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, ज़ाते मुस्तफा के लिए, चेहराए वद्दुहा के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए दर्जनों नहीं सैकड़ों उशाक अपनी गर्दनें पेश करने के लिए तैयार हो गए। तो सामीन मोहतरम गौर करें, उस पहले शहीद से पहले बुज़दिली थी। मेरे अल्फाज पे गौर करना, उस पहले शहीद से पहले बुज़दिली थी। हर कोई कांप रहा था, डर रहा था कि आगे बढ़ा तो मारा जाऊंगा, जान चली जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब उस पहले शहीद ने शहादत के रास्ते पे कदम रखा और जामे शहादत ऐसे मुस्कुराते हुए पेश किया, गोया वो खुद शहीद होते हुए दुनिया से जा रहा था। मुस्कुरा मुस्कुरा कर पीछे वालों को बता रहा था, अरे आका के नाम के चाहने वालों और रब के साथ इश्क करने वालों, कदम आगे बढ़ा के तो देखो, शहादत मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ कर देखो, पर्दे उठ चुके हैं, सामने रब का जलवा नजर आ रहा है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे अहले सुन्नत। तो शहीद अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश करके कई जिहाद से अपनी कौम को जिंदा कर जाता है। एक जहेद तो ये कि वो शहीद जब अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा होता है तो दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने मुस्तफा और दुश्मनाने खुदा को वो वासले जहन्नुम कर रहा होता है। एक जहेद तो ये कि वो दुश्मनान को जहन्नुम पहुंचाता है, पीछे वालों का जीना आसान कर जाता है। दूसरी जहेद ये
کہ اس سے پہلے اگر کوئی اللہ کے راستے میں لڑنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، جب اس نے قدم آگے بڑھایا اب سینکڑوں کو نہیں ہزاروں کو جرت مل گئی، دلیری مل گئی، راستہ مل گیا، اور ایسا راستہ نصیب ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ کے نام پہ جان لٹانے والے حاضر ہو گئے۔ اور اب تک میں نے جو استعارہ دیا کہ وہ پہلا شہید، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، اللہ کے راستے میں انبیاء کرام بھی شہید ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد دیکھیں سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہیں۔ ہر شہید عزت والا، ہر شہید عظمت والا، ہر شہید رب کی بارگاہ میں بزرگی والا ہے، لیکن ادھر مارکائے کرب و بلا کو دیکھیں، میدان کرب و بلا میں جو مقام شہادت امام حسین کو حاصل ہے، تاریخ اسلام میں وہ مقام کسی اور شہید کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اب یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے، الگ باب ہے کہ شہادت امام حسین علی مقام کو یہ دوام کیوں نصیب ہوا ہے، لیکن ایک جملہ صرف دے رہا ہوں کہ باقی سب شہداء کی شہادتیں ان کی اپنی شہادتیں ہیں۔ شہادت حضرت امیر حمزہ کو دیکھیں جن کو لقب سید الشہداء کا دیا گیا، بڑی اعلیٰ شہادت۔ شہادت حضرت عمر فاروق کو دیکھیں، بڑی اعلیٰ شہادت۔ شہادت حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیں، بڑی اعلیٰ شہادت۔ خود شہادت مولا علی شیر خدا کو دیکھیں، بڑی عظیم اور اعلیٰ شہادت، لیکن شہرت کے اعتبار سے، چرچا کے اعتبار سے، دوام کے اعتبار سے جو مقام، جو چرچا اور جو دوام شہادت امام حسین کو حاصل ہے وہ کسی اور شہید کو نصیب نہ ہو سکا۔ سبب کیا ہے؟ بس ایک علمی نقطہ اور جملہ دے رہا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ شہادت امام حسین علی مقام یہ صرف شہادت مصطفیٰ نہیں تھی۔ شہادت امام حسین صرف شہادت مصطفیٰ نہیں تھی، ارے یہ شہادت امام حسین کی صورت میں شہادت محمد مصطفیٰ تھی۔ اللہ رب العزت نے شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب مکمل کرنے کے لیے آپ کے شہزادے امام حسین کا انتخاب کیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت رکھنے کے لیے اللہ نے شہادت امام حسین کا انتخاب کیا۔ سبب یہ تھا کہ کفار بدبختوں کے حملے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید ہونا نہیں تھا۔ یہی ایک نقطہ مکمل کر کے یہ راز واضح کرتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آقا امام حسین علی مقام کو شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب مکمل کرنے کے لیے چنا گیا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں دشمن کے وار سے شہید نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ رب کائنات کا محبوب سے وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب دشمنوں کے حملے سے آپ کی جان کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اس لیے دشمنان مصطفیٰ اکٹھے ہو کر
ذات حبیب پہ حملے کرتے رہے. ارے غزوہ بدر کو دیکھے, غزوہ احد کو دیکھے, خندق کو دیکھے, دیکھتے چلے جائیں. تاجدار کائنات کا کم و بیش 11 سالہ مدنی دور, اور 11 سالہ مدنی دور میں 84 جنگیں حضور پہ مسلط کی گئی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے وار سے دنیا سے نہیں گئے. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا, محبوب تیری حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اللہ کر رہا تھا, تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمن کے وار سے تو دنیا سے جانا نہیں تھا. لیکن دوسری طرف رب کائنات سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر نعمت میں نے عطا کی. تمہیں زندگی کی نعمت میں نے دی, آنکھوں کی نعمت میں نے دی, کانوں کی نعمت میں نے دی, زبان کی نعمت میں نے دی, تمہیں زندگی کی نعمت میں نے عطا کی. لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی 4 نعمتیں انسانیت کو عطا کی. ان میں سب سے اوپر نعمت نبوت ہے, پھر نعمت صدیقیت ہے, پھر نعمت شہادت ہے, پھر نعمت صالحیت ہے. ارے ان چاروں اعلیٰ نعمتوں کو دیکھتے جائیں, کوئی نعمت اس وقت تک نعمت کہلا نہیں سکتی جب تک اس کو نسبت مصطفیٰ نصیب نہ ہو جائے. انبیاء کو نبوت در مصطفیٰ سے ملی. آئے ہائے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. انبیاء کو نبوت در مصطفیٰ سے ملی, صدیقین کو صداقت دامن مصطفیٰ سے ملی, صالحین کو صالحیت دامن مصطفیٰ سے ملی. ارے جب شہادت کو دیکھا تو حضور خود شہید نظر نہیں آتے, میرے آقا خود شہید نظر نہیں آتے. اور رب قرآن میں فرماتا ہے کہ شہادت نعمت بھی ہے. رب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہادت نعمت ہے. ادھر حضور کی زندگی اقدس کو دیکھا تو حضور شہید نظر نہیں آتے. اور ادھر اللہ کا خود عطا کردہ اصول ہے کہ کوئی نعمت اس وقت تک نعمت کہلا نہیں سکتی جب تک اس کا تعلق دامن مصطفیٰ سے نہ ہو. تو اب لازم تھا کہ شہادت کو دامن مصطفیٰ سے جوڑا جاتا, شہادت کو بھی فیض در مصطفیٰ کا نصیب ہوتا. تو اب اللہ رب العزت نے شہادت کو فیض مصطفیٰ دینے کے لیے امام حسین کا انتخاب کیا. اب میں آپ کو نقطے پہ لے آیا ہوں. اللہ نے شہادت کو دامن مصطفیٰ سے جوڑنے کے لیے اور شہادت کو نعمت بنانے کے لیے امام عالی مقام کا انتخاب کیا, امام حسین کا انتخاب کیا, اور امام حسین کا انتخاب کر کے دکھایا یہ, ارے میرے حسین کو دیکھو, یہ حسین شبیہ مصطفیٰ ہے. یہ حسین, اونچا بولے, حسین شبیہ مصطفیٰ ہے. حسین کا بولنا مصطفیٰ جیسا, حسین کا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا, حسین کا اٹھنا مصطفیٰ جیسا, حسین کا دیکھنا مصطفیٰ جیسا. اور صرف زبانی کلامی شبیہ مصطفیٰ نہیں, ادھر حضور کی سیرت کو دیکھو, حضور کی حدیث کو دیکھو. میرے آقا امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کے پھیرے لگاتے. عالم تصورات میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پہنچو, تاجدار کائنات امام الانبیاء
اپنے کندھوں پہ امام حسین کو بٹھاتے، اور دوسری حدیث میں ایک کندھے پہ امام حسن، دوسرے کندھے پہ امام حسین، دونوں کو بٹھا کے میرے حضور مدینہ کی گلیوں کے پھیرے لگاتے۔ صحابہ نے شہزادوں کو حضور کے کندھوں پہ دیکھا تو صحابہ مسکرا کے عرض کرتے ہیں، واہ شہزادوں کیسی سواری ملی ہے، واہ حسن و حسین کیسی سواری ملی ہے۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں، ارے میرے صحابہ سواری کو دیکھتے ہو، سواروں کو نہیں دیکھتے؟ مجھے ایسا کیوں نہیں کہتے کہ سونے آقا آپ کو کتنے سونے سوار ملے ہیں؟ ارے یہ وہ امام حسین اور امام حسن مجتبی جن کی ولادت ہوئی تو شہزادوں کے کانوں میں آذان میرے مصطفیٰ نے دی۔ یہ وہ شہزادے حسنین کریمین جن کو گڈی خود محمد مصطفیٰ نے دی، جن کے نام خود حضرت محمد مصطفیٰ نے رکھے اور جن کے عقیقے بھی خود محمد مصطفیٰ نے کیے۔ اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں، آقا امام حسین تشریف لائے اور تاجدار کائنات کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ سامعین اسی حدیث مبارکہ کو پہنچا کے گفتگو ختم کر جاؤں گا، لہذا پوری توجہ حضور کی حدیث پہ کیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ میں ہیں، آقا امام حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ میرے حضور نے امام حسین کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سجدہ سے سر اٹھا کے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں منظر عجیب نظر آیا کہ حضور بدستور سجدہ میں ہیں اور حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہیں۔ آقا امام حسین خود اترے، تاجدار کائنات سجدہ سے اٹھے، نماز حضور نے مکمل کرائی۔ ادھر نماز مکمل ہوئی، صحابہ حضور کے قریب گئے اور حضور سے سوال کرتے ہیں، سونے آقا کیا حسین آپ کو اتنا پیارا ہے؟ ہائے ہائے عاشقوں غور کرنا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، سونے آقا کیا یہ حسین آپ کو اتنا پیارا ہے کہ حسین کی خاطر رب کی نماز لمبی کر دی؟ تاجدار کائنات نے امام حسین کو گود میں لیا، چوما، صحابہ کو فرمایا، صحابہ آؤ میں بتاؤں حسین مجھے کتنا پیارا۔ صحابہ متوجہ ہوئے تو میرے آقا فرماتے، صحابہ کرام دیکھو اور سن لو، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، آقا فرماتے ہیں یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من احب الحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ ادخلہ الجنہ، ومن ابغض الحسین فقد ابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، من ابغض اللہ ادخلہ النار۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ یہ پیارا حسین مجھے اتنا عزیز ہے
کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا، وہ جنت جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھتے جائیں، کئی مقامات پہ حضور فرماتے ہیں مولا یہ میرا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا حسین ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرتا۔ یہ کون حسین جن کے بارے میں آج لوگ مغالطے پیدا کرتے ہیں کہ اس حسین کا ذکر کرنا معاذ اللہ کسی خاص طبقے کا کام ہے، یا اہل بیت کا ذکر کرنا خاص لوگوں کا کام۔ لوگوں ذکر حسین کرتے ہوئے اور ذکر آل مصطفیٰ کرتے ہوئے کبھی بھی گھبرایا نہ کرو، اور یہ نہ سوچا کرو کہ یہ فلاں طبقے کا کام ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ذکر آل مصطفیٰ کرنا، ذکر مولا علی شیر خدا کرنا، ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا کرنا، ذکر حسن و حسین کرنا یہ خاص طبقے کا کام نہیں ہے۔ اپنے اسلاف کو دیکھو، بزرگوں کو دیکھو، محدثین کو دیکھو، فقہاء کو دیکھو، صوفیاء کو دیکھو، یہی رنگ نظر آئے گا۔ ذکر حسن و حسین کرنا کسی اور کا کام نہیں ہے، ذکر حسین کرنا ہر مومن کا کام ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ، ہمارے صوفی اہل سنت کے درویش کہہ گئے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ سامعین محترم، تاریخ ذکر حسین میں آخری جملے دے رہا ہوں، تاریخ ذکر حسین میں اس جیسی ربائی اس سے نہ پہلے کوئی دے چکا تھا نہ بعد میں کوئی دے چکا ہے۔ کیوں؟ حضرت خواجہ اجمیر اپنا عقیدہ دے گئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، لوگوں تم اللہ جانے حسین کو کیا سمجھتے ہو، ہم سے پوچھو ہم حسین کو کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ شاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے۔ خواجہ اجمیر کا امام حسین کو شاہ کہہ کے دل نہیں بھرا، آگے بولے بادشاہ است حسین۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ بادشاہ تو دنیا دار بھی کہلاتے ہیں، تو اس سے آگے چلے، پہلے آقا حسین کو شاہ کہا، پھر امام حسین کو بادشاہ کہا، اس سے آگے بڑھے تو بول کے کہتے ہیں ارے میرے حسین کو نہ صرف شاہ سمجھنا نہ صرف بادشاہ سمجھنا، مجھ سے پوچھو تو سارا دین بھی حسین ہے، دین است حسین۔ پھر کہتے نہیں صرف دین نہیں، کربلا کو دیکھو اس دین کی پناہ بھی حسین ہے، اس دین کی پناہ بھی حسین۔ اور آگے نظریہ دے رہے ہیں کہ یہ حسین دین کیسے بن گیا اور دین کی پناہ کیسے بن گیا۔ فرماتے دیکھو سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب آخری جملے توجہ سے سن لیں، یزید کا تقاضا کیا تھا؟ بیعت
یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. ارے اس در سے تو کوئی سوالی خالی نہ گیا. توجہ کرنا. بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. ارے اس در سے تو کوئی سوالی بھی خالی نہ گیا. بیعت نہ کی سر دے دیا اسے. اس در سے تو یزید بھی خالی نہ گیا. اب سوچنا ہاتھ دینا مشکل تھا یا سر دینا؟ سامنے ظاہراً دیکھیں ہاتھ کٹ بھی جائے تو سر سلامت رہتا ہے. سر سلامت رہتا ہے. لیکن صدقے جائیں استقامت حسین پر, صدقے جائیں شہادت حسین پر. آپ کو علم تھا اگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تو یہ صرف میرا ہاتھ نہیں ہوگا, پھر قیامت تک بزدلی چھا جائے گی, ظلم چھا جائے گا, باطل چھا جائے گا, بربریت چھا جائے گی, یزیدیت چھا جائے گی. حسین آگے بڑھے, قوم کو زندہ کر دیا, آگے بڑھے شریعت کو زندہ کر دیا, آگے بڑھے ملت کو زندہ کر دیا, آگے بڑھے دین کو زندہ کر دیا. اور ایسا زندہ کیا بتا گئے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. رب کائنات ہمیں امام حسین علی مقام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.